تو سب سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ادعوک و انا کیف اقطع رجائی منکا و انت الہی اذا لم اسالک فتؤتنی فمن ذا الذی اسالہ فیؤتنی الہی اذا لم ادعوک فتستجب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا الرحم الراحمین صلوات بواضح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَانَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مَا بَعْدُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادت انتظار الفرج صلوات مجلس حسین کو عبادت سمجھ کے بیٹھے ہوئے حضرات اور جن کی دعا ہے کہ ایک لمحہ عبادت میں گزرے اور زندگی کا بقیہ حصہ عبادت میں گزرنا چاہیے، ان کے سامنے رسول کی حدیث تلاوت کی ہے کہ سب سے افضل عبادت میرے 12ویں کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی سب سے افضل ترین عبادت 12ویں کا انتظار ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ جو حدیث ہے نا کہ بنی علیہ السلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور ولایت۔ اور پوچھا گیا مولا ان 5 میں سب سے اہم کون ہے؟ کہا ولایت۔ کہا کیوں؟ کہا ولی بتائے گا نا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ توجہ ہے، ولی بتائے گا نا، ولی بتائے گا۔
دو باتیں میرے تو پہلے جڑے ہیں نا انہیں بڑا مختصر پڑھیا، میں نے بھی کہہ رسن کرنے بھی تو سمی مختصر جا پڑھنا، میں کہا تواڑے جتنا توجہ ہے۔ ہاں جی جی، اولاد ایک گل کر رہے تھے نا، اولاد پہ بول رہے تھے۔ اکارم شاہ صاحب کے لیے سپیشل جملہ کہہ رہا ہوں، اولاد پہ۔ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، توجہ ہے نا۔ تو امام زمانہ 11 اماموں کو، توجہ ہے، بی بی پاک کو، رسول پاک کو، اور ہر انبیاء کی دعا ظہور امام زمانہ ہے۔ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ قبلہ جو آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی نا، توجہ ہے، جملہ اگلے سال تک یاد رہے گا اس مجلس تک، کشتی چلی نا تو سرکار پہلے اسے بلایا، لگی آ، اور میں نجات دے رہے ہوں، لگی آ جا، اسے کہا نا نہیں۔ نبیوں کی بھی بیویوں کے اپنی مزاج ہے نا، توجہ فرما رہے، نہیں آتی جائیں آپ، نہیں آتی، نہیں نجات چاہیے آپ سے۔ اگر نہ نجات چاہیے ہو نا بندے کو تو نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ نجات نہیں نہ چاہیے تو نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا۔ نجات تب ملے گی جب نجات پانے والا نجات کا خواہش مند ہوگا، توجہ ہے۔ اچھا دیکھیں ابھی عید نہیں آ رہی، اور پتر تو آویں یار آ جا، اور میں تیرا بابا ہاں، اور میں تیرا پیو ہاں، اور میں نبی ہاں، میں نجات دے رہے ہاں، نجات دی کشتی میرے کو لے۔ اس مودر وے کیا ہو سکا؟ نہیں ہو سکا، ابا جی نہیں، بابا جی نہیں، سرکار نہیں۔ حضرت نوح بڑے پریشان ہوئے، بیوی نے وجہ تو نہیں، پتر دی وجہ تو کیوں؟ اس ہن ڈوب بینا، اس مر جانا، اس نے ڈوب جانا ہے، مر جانا ہے، ڈوب جانا ہے، مر جانا ہے، اب کیا ہوگا؟ میرا بیٹا جوان بیٹا نہیں بات مان رہا۔ حضرت نوح جب افسردہ ہوئے نا، توجہ گا یہ توجہ اس جملے پہ، جب حضرت نوح افسردہ ہوئے اس وقت اللہ نے کہا جبریل جا ذرا میرے نوح کو جا کے حوصلہ دے۔ ہائے ہائے، حوصلہ دے اسے، حوصلہ دے۔ حضرت جبریل آئے نا، آگے کہا کہ حضرت نوح اللہ کہہ رہے پریشان ہو رہے ہیں، تو پریشان ہے؟ ہاں۔ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ نوح تجھ سے وعدہ ہے، اس تو بعد جس نبی دی بیوی تیری بیوی جی ہوئی نا، اس میں اولاد ہی نہ دینا۔ آئے ہائے حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے، دو گلہ کر رہے ہیں، دو گلہ، ایک طول عمر امام زمانہ، ہر پھول دی اپنی خوشبو، ہر بندے اپنی گل کرنی، انہاں سارے 6ویں امام تک جانا، میں 12ویں تے ہاں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں میں 12ویں دی گل کر رہا ہوں۔ طول عمر، اللہ اتنی طویل عمر، 1400 سال، 1350 سال، اتنے 100 سال، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کیا وہ اللہ اتنی طویل عمر نہیں دے سکتا؟ تسی ہر جمعے آکو جی او قادر مطلق ہے، ہر شاید قادر ہے، او خالق ہے، او رازق ہے، او قادر ہے، کیا نہیں دے سکتا؟ میں کہتا ہوں مولانا اس بات کو چھوڑ، کبھی قرآن پڑھا ہے؟ چلو امامات ولیاں دا ذکر تو نصیب نہیں، نبیوں دا تے پڑھدا ہے نا، ہے نبیوں دا تے پڑھدا ہے نا۔ کیا کہا قرآن نے؟ اگر یونس استغفار نہ کرتے، اگر یونس شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے، میں انہیں قیامت تک وہی زندہ رکھتا۔ اوئے ہوئے، بہت بڑا قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد، توجہ ہے، اللہم صلی علی محمد، توجہ ہے جی۔
ٹائم بڑا تھوڑا تو ٹی بریک ذرا جلدی کرے. توجہ ہے, شروع کروں نا. کہ امام علیہ السلام کی اطول عمر پہ بات ہو رہی ہے. کہا اگر یونس استغفار نہ کرتے میں قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی زندہ رکھتا. تو جو یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, وہ جس زمین کو جو ان کی دادی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں خلق کرے, اس زمین پہ کربلا کے وارث کو زندہ نہیں رکھ سکتا. آئے ہائے, اللہ اکبر. تھریشر دا موسم ہے نا, کدی میں تھریشر لائی ہوئے نا, یا تھریشر تے بہ کے جا رہے ہوں, توجہ کر رہے ہو. وہ ایک دفعہ چاچا نہیں کہنے کہ آ یار بسن چھتے تے بہ ہونا, میں کہ تسی بہ جاؤ میں اندر ہی بساں. ہوا لگ سی, میں کہ جی نہیں جانا. انہاں کہ کیوں؟ میں کہ جی بندے رہے تھے جڑا مل سی کسی, تسی کتے بیٹھے ہو جی. توجہ کر رہے ہو. اور ساڑا کم جی ہے جا, اور میں جی کدی تھریشر تے بیٹھا ہوا, تسو بھی کہنو گڈی بھی بندے نا طریقہ نا, تسو بھی کہنو گڈی بھی. اچھا کسی کنک نہیں کٹ سکتے. میں کدی پٹواری نے گلی لاگ وجہ بات کر زمین بیچو لگے ہو, تسی بھی بیچو لگے ہو. بندے توجہ ہے نہیں. آپ اللہ سے پوچھے نا کیا تو عمر طویل دیتا ہے؟ ہائے 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 ہائے, پوچھو نا اللہ سے پوچھو. آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وسیلے کی بھی ضرورت نہیں, تو ڈائریکٹ اللہ کو یہ پوچھنا کبھی کیا تو لے عمر دیتا ہے؟ جب نہ جواب ملے نا تو مجھ سے میرے پاس آ. حضرت عیسیٰ زندہ ہے, حضرت ادریس زندہ ہے, حضرت خضر زندہ ہے, حضرت الیاس زندہ ہے. تو نے کبھی ایک دن بھی ذکر نہیں کیا. جب بھی کہتا ہے کہ جی ان کا شیعوں کا امام کیسے زندہ ہے, شیعوں کا امام کیسے زندہ ہے, شیعوں کا امام کیسے زندہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ واہ واہ, جن کو نبوت پیغمبر کہنا چوتھے آسمان پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کرام ہیں, ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. چوتھے آسمان پہ گئے, سارے نبی کھڑے سب بنا کے, سرکار نے ایک سے مصافحہ کیا, ان کو نماز پڑھائی. جلین جا لگے تو آواز آئی, میرا حبیب ان سے پوچھنا میں نے انہیں نبوت کیوں دی. ہائے ہائے, پوچھنا ان سے میں نے انہیں نبوت کیوں دی. سرکار نے جی پیچھا مڑن نا ہلے پوچھا نہیں نے, تے نبیاں سارے ایک زبان ہو کے آکھیا بوئسنا لکلمات لا الہ الا اللہ والی شہادت نبوتک والی شہادت ولایت علی و اولادہ المعصومین. اللہ نے ہمیں مبعوث کیا اپنے کلمہ الہ الا اللہ کے لیے, اے نبی تیری نبوت کے لیے, علی اور اولاد علی کی ولایت کے لیے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو جس ولی کی ولایت کی گواہی دے کے نبیوں کو نبوت ملے, تو ایک کہہ رہے میں نے چار بتائیں آپ کو. اب دیکھنا یہ چار ہیں کون. توجہ کرنا, یہ نہ کہنا امام کی حکومت آئے گی. امام کی حکومت ہے, یہ اس بات کی طرف نہیں جانا کہ امام ظہور کریں گے تو حکومت ہوگی. امام کی حکومت ہے تو یہ جہان قائم ہے. دو اور میں اس لیے قائم ہے کہ امام کی حکومت ہے. اور حکومت ہے کیسے؟ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس بات کو لکھا کہ خشکی کے تمام مسائل حضرت الیاس کے ذمہ ہیں, اور پانی کے تمام مسائل حضرت خضر کے ذمہ ہیں. آسمان کے تمام امور حضرت عیسیٰ کے ذمہ ہیں, اور ان سب پہ جو نگران ہے وہ امام زمانہ ہے. توجہ کر رہے.
اب ایک جملہ وہ کہہ دوں کہ آیا امام سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اچھا، غیبت کی دو زمانے ہیں نا، ایک ہے 70 سال کی مدت جسے کہا یہ غیبت صغرا ہے، چھوٹی سی غیبت ہے، ایک کہا غیبت کبرا ہے۔ اب غیبت کبرا کے بارے میں بھی بنو امیہ اور بنو عباس نے بڑی روایات گھڑیں، بڑا پروپیگنڈا کیا۔ او جی شیعوں کا امام تلوار لے کے ایک غار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دن نکلے گا، یہ اس کے لیے یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کون کہتا ہے کہ ہمارا امام غار میں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ خدا کے بندے، ہمارا مذہب نہ غاروں کا مذہب ہے نہ یاروں کا مذہب ہے۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اسی غاراں یاراں لے نہیں، اسی غاراں یاراں لے نہیں، غاراں یاراں لے ہم نہیں۔ ہمارا امام تو اس دنیا میں ہے، ہر سال حج کرتا ہے، 10 محرم کربلا کرتا ہے، چیلم کربلا کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مومنین کی خوشیوں میں شریک، مومنین کے غموں میں شریک، کوئی رزق حلال کے مال سے مجلس ہو رہی ہو تو اس میں شریک۔ توجہ کرے جملے تھے، اگر رزق کوئی ہو رہی ہوئے تھے، توجہ کرے یا نہیں؟ ورنہ جس مجلس جو مولویاں نے نیاز بغیر خمس دے دیتی ونجے اسے جو نہیں آندے، تے جڑی نیاز بھی بغیر خمس تو پکے اسے بھی نہیں آندے، تے ٹینٹ سروس بھی بغیر خمس تو ہوئے تھے امام بھائی نہیں آتے نا، نہیں آتے، امام زمانہ نہیں آتے۔ اب اس میں میرے اور آپ کے اس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آتے۔ آپ خمس دے کے نا ایک دن حدیث کسائی چا پڑھاؤ، آئے ہائے، توجہ، بڑے بڑے جلسے کی ضرورت نہیں، خمس دے کے نا مال پاک کر کے ایک دن شب جمعہ حدیث کسا پڑھا، رات تجھے خواب میں دیدار نصیب ہوگا۔ اور کبھی پاک کھا کے تو دیکھ، پاکوں کو ماننا اور ہے اور پاک کھانا اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی تو نعرے لا سکتے ہیں، تو نعرے لا سکتے ہیں، تیری رسیدہ میں آپ کٹیاں اے نعرے لا سکتے ہیں، ایسی رسیدہ میں کٹیاں یہ بڑا حساب کرتا ہے، بڑا حساب کرتا ہے، بڑا اچھا بندہ نہیں مولا اس سے ہر عمل قبول کرے، اس طرح نعرہ بھی قبول ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ خمس دیندہ باقاعدگی نہ۔ توجہ میری طرف، امام سے رابطہ ممکن ہے، اگرچہ میرے بھائی کو بڑی جلدی ہوگی، میں صرف 10 منٹ میں بصائب سمیت 10 منٹ۔ امام سے رابطہ ممکن ہے، امام فرماتے ہیں ممکن ہے۔ غیبت صغرا میں رابطے کا ذریعہ امام نے بتایا، کون؟ کہا محمد بن عثمان، سعید بن عثمان، سعید بن عثمان، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، عثمان بن سعید، اور مولا نے فرمایا کہ حسین بن روح، علی بن حسن سمری، 4 نائب ہیں، جس کے پاس تو آ جائے گا تجھے مجھ تک پہنچا دے گا۔ رابطے کا ذریعہ، رابطے کا ذریعہ، رابطے کا ذریعہ۔ جس وقت غیبت کبرا شروع ہوئی، مولا اب رابطے کیسے ہوگا؟ کہا نیابت خاصہ کے ذریعے نہیں، جس کے نائب ہیں نا اس نے 4 شرطیں بتائیں، جس کے نائب ہیں، جس کے نائب ہیں اس نے کہا 4 شرطیں، کون سی؟ اما من کان من الفقہا ہے، ہر فقی نہیں، ہر مولوی نہیں، ہر عالم نہیں، ہر ذاکر نہیں، خطیب نہیں، میں بھی نہیں، تے محسوس نہ کرو تھی مولوی صاحب ہی نہیں۔ من کان من الفقہا، فقہا میں سے جو من کان صائنا لنفسہ ہی، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، مخالفا لہوا ہو، اس اپنی خواہشات کے مخالف چلتا ہو، خواہشات کا رخ نہ دیکھتا ہو۔ خواہشات کچھ اور کہتی ہیں، مجتہد کسی اور طرف جا رہا ہے، خواہشات کسی اور طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ اپنے وقت کے امام کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہر مجتہد نہیں، توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ من کان من الفقہا سائنا لنفسہ مخالفا لہوا ہو، مطیعا لامر مولا ہو، اپنے مولا کا مطیع ہو، اور محافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں ہم ان پہ حجت ہیں، انہیں ہر زمانے 3 یا 4 نے،
کوئی زیادہ نہیں، 3 یا 4۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم ان پہ حجت ہیں، یہ تمہارے لیے حجت ہیں، تم ان کی تقلید کیا کرو، ان کا دامن پکڑو، یہ ہم تک پہنچا دیں گے۔ یہ طریقہ امام کا بتایا ہوا ہے، میرا نہیں، کسی مولوی کا نہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تقلید کے بغیر عمل حرام ہے، باطل ہے۔ بندہ نماز گاہی سجدہ پڑھ رہا ہے، تقلید نہیں کرتا، کہتے ہیں لے جا نماز اپنی ساتھ، نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقلید نہیں کرتا۔ تقلید کرنا امام کا حکم ہے، اور حکم امام نماز میں شامل نہیں، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صاحب نے کہا، توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ اس دن میں حج کی کلاس کے لیے گیا تو دیکھا تو بڑے بڑے بندے نے تقلید کرو جی، تقلید کرو جی۔ میں کہا واہ واہ، تسی ہون جناب 60 سال یاد آئی نے، او جی حج باطل ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا نمازہ کدے گئی نے؟ توجہ، یہ ایک ہے نا پروپیگنڈا ہے امام علیہ السلام کے خلاف۔ جیسے کہا کہ وہ تلوار لے کے جناب غار میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک بات ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ امام تو ولیموں میں آتے ہیں، ولیمہ حلال کا ہو، مجالس میں آتے ہیں، رزق حلال سے مجلس ہو۔ توجہ فرما رہے ہو؟ جیسے غیبت شیخ توسی نے کتاب لکھی نا الغیبہ، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، اقارب شاہ صاحب کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، کہا الغیبت منا، یہ مولا غیب ہماری وجہ سے ہیں۔ اوئے ہوئے، توجہ کرنا، ہم تیار نہیں ہیں، وہ آ نہیں رہے ہیں۔ کہا اگر ہم صبح تیار ہو جائیں، شام کو ظہور ہو جائے، ہم آج تیار ہو جائیں، کل ظہور ہو جائے، یہ غیبت کی سبب کون ہے؟ ہم۔ کیوں؟ ہم تیاری نہیں کر رہے، تیار ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ سوال کرنا چاہے نا، ایک جملے پہ جواب دوں گا کہ جی حقیقی منتظر کون ہے؟ حقیقی منتظر کون ہے؟ جس نے نیاز 80,000 ہوئے، 1,20,000 یا صرف 20 یا 2 صفر ہٹا کے 20، کیڑا ہے؟ کون ہے حقیقی منتظر؟ توجہ کر، شرطیں 4 ہے، سائناً لنفسے، محافظاً لدینے، مخالفاً لہواہو، مطیعاً لامر مولا۔ جب یہ 4 شرائط نقطہ کمال پہ پہنچتی ہے تو بندہ نائب امام بن جاتا ہے، اور جب یہ 4 شرائط پہلی کلاس میں ہونا تو بندہ منتظر بن جاتا ہے۔ اگر امام زمانہ کا منتظر بننا ہے، 4 شرائط ہے۔ کیا؟ محافظاً لدین ہی، اپنے دین کو پہچان، کیا تیرا دین حفاظت میں ہے یا جیڑا آنا تو اس نال کھلو کے نعرے مرنے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں تو سب طے کیتا ہونا نا، آج مولوی ہاتھ نہیں چاڑا، تذاکرن تے ہاتھ اللہ نہیں آڑنا، تو سب طے کیتا ہوا نا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میری اور آپ کی ساری عبادات شب جمعہ جاتی ہے امام زمانہ کے پاس، میرا اور آپ کا کردار جاتا ہے امام زمانہ کے پاس۔ اگر وہ راضی ہیں تو سمجھ تیری عبادات قبول ہے۔ اگر وقت کا امام میرے ماتم پہ راضی نہیں، میرے جشن منانے پہ راضی نہیں، میری زکوٰۃ دینے پہ راضی نہیں، توجہ کر رہے ہو، میرے اطاعت والدین پہ راضی نہیں، اب میں مجلس کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ رونے والا کرائے پہ آ رہا ہے، رولانے والا کرائے پہ آ رہا ہے، نیاز کرائے پہ پک کے آ رہی ہے، ساؤنڈ سسٹم کرائے کا، شامیانے کرائے کے، بانی دکھلاوے والا ریاکار، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ جی امام زمانہ کے لیے مجلس ہے تو پھر فون کر کے کی پوچھ رہے ہیں کارم شاہ جی مجلس کے جی پڑی؟ توجہ کر رہے ہو؟ ایک بزرگ کا ایک واقعہ سنا رہے تھے نا، ایک شاگرد ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو آخری بات، ایک کمرے میں وہ لیٹے ہوئے، دوسرے کمرے میں شاگرد تھا، راتی 2 بجے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کیا یار، اس پوچھے آغا صاحب خیر ہے، کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی مزاج کو مسئلہ، کوئی ڈاکٹر بلائیں، بانی شانی؟ انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر 2 بجے کیوں جگایا نے؟ ادھر آیا، انہوں نے کہا کہ 10 kg مجلس پڑی، کہ کٹ دیتا نے، انہوں نے کہا پھر میں کیوں سیر ہو؟ کہ کیوں؟ کہ یار میں بھی دن 2 بجے نہیں مجلس پڑی، بندے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، تو شیطان بھی میں نے سون نہیں دیتا۔
2 بجے تک جگا کے رکھے سی آخر یار سر ریاکاری شامل کر پھر میں جان چھوڑے سر تے ہن تو 10 زڑا بیٹھی کٹ رکھی میں اور تو ان کے سیر اڑما بھی نندر آوے سی یہ ریاکاری اتنی آسان چیز نہیں سلوات بھیجو بابا سے بلند مل کے توجہ ہے اگر وقت کے امام کو راضی کرنا چاہتا ہے نا مصلی بچھا شب جمعہ ہو تجھے پتہ ہونا چاہیے نا اس وقت میرا عمل نامہ امام زمانہ کے سامنے ٹھیک ہے اور امام کو میں نے راضی کرنا ہے امام سے میں نے دستخط کرانے ہیں کتنی کی جاتی ہے جیسے امیر المومنین کہتے ہیں نا کہ تو اپنے رب سے اپنی بات اس طرح منوایا کر جس طرح بچہ رو کے اپنے والدین سے ضد منواتا ہے تو بھی اپنے امام سے اس طرح منوایا کرنا اگر پھر بھی تیرا امام نہ مانے 2 واسطے ہیں امام کو واسطہ دیا کر حسین کی 4 سالہ سکینہ کا اجرکم من اللہ 4 سال کی فاطمہ کا واسطہ دیا کر امام زمانہ تیری حاجت رد نہیں کریں گے ایک واسطہ اور بھی امام زمانہ کو بڑا پسند ہے فوراً مان جاتے ہیں واسطہ دیا کر ان کو ان کی دادی کے زخمی پہلو کا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں ایک پڑھا کہ آدھی رات کا وقت ہے تاریک قبرستان ہے ایک جوان ہے اور ایک قبر کے سرانے بیٹھا ہے یہ قبر کے باہر بیٹھ کے رو رہا ہے وہ جو قبر کے اندر ہستی ہے وہ بھی رو رہی ہے اور اندر سے آواز آتی ہے مہدی تو جہان کے کاموں سے فارغ ہو کے آ گیا کہا جی دادی میں آ گیا ہوں کہا مجھے تیرا بڑا انتظار تھا توجہ فرما رہے ہیں ایام فاطمیہ ہیں ایام فاطمیہ میں پرسہ دے رہے ہیں اپنی دادی کو اور پوچھ رہے ہیں دادی یہ بتائیے آپ کو کس غم نے رلایا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ کس دکھ نے رلایا آپ کو کس دکھ نے اب میں کیا گنوں رسول کے بعد آنے والے کس دکھ کو کہ میں اپنے گھر بیٹھ کے رو رہی تھی لوگ پرسہ دینے آ رہے تھے انہوں نے کہا زہرا کو کہو رونے کا وقت مقرر کرے میں یہاں سے جنت البقیع چلی گئی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی میں نے رونا شروع کیا تیسرے دن گئی درخت کٹا ہوا تھا میں اگلے دن امیر المومنین نے بیت الحزن بنا کے دیا 3 دن وہاں روئی گئی تو دیکھا بیت الحزن گرا ہوا تھا کیا کیا دکھ توجہ فرما رہی ہے نہیں یہی بی بی جب اپنے بابا کے قبر پہ جاتی ہے قبر کی تازہ مٹی کو لے کے فاطمہ تو زہرا سونگتی ہے روایت کے جملے ہیں سونگنے کے بعد کہتی ہے سبت علیہ مصائب بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی بابا اٹھ کے دیکھ تیری بیٹی کے دونوں ہاتھ پہلو پہ ہے بابا اٹھ کے دیکھ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا سبت علیہ مصائب امام زمانہ توجہ ہے کہا دادی آپ کے دکھ زیادہ ہیں یا آپ کے یا میرے دادا علی کے آپ کے شوہر نامدار کے کہا ایک بات بتاؤں کہا جی فرمائیں کہا مرد کا دکھ مرد بہتر جانتا ہے اور عورت کا دکھ عورت بہتر جانتی ہے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ کہتے ہیں کہ اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے شام تک شام سے مدینے تک وہ بین کسی جگہ نہیں کیا جو اپنی ماں کی قبر پہ آگے کیا اللہ مان بیٹیوں کے دکھ ماں سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہا مادی مرد کا دکھ مرد بہتر جانتا ہے عورت کا دکھ عورت بہتر جانتی ہے لیکن میں عورت ہو کے جانتی ہوں جتنا مظلوم اور دکھی تیرا دادا علی ہے نا اتنا کوئی نہیں کہا کیوں کہا مادی عجیب بات نہیں جو بندہ فاتح خیبر ہو فاتح احد ہو فاتح بدر ہو حنین ہو مادی جس کی تلوار کا زمانہ معترف ہو اور ایک وقت آ جائے
وہ اپنی تلوار رکھ کے چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ جائے. جو رونا چاہتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. کہا ایک دفعہ دیوار کی طرف دیکھے, دیوار کے سائے میں حسن و حسین روتے ہوئے نظر آئے. اس طرف دیکھے زینب و کلثوم روتی ہوئی نظر آئے. اس طرف دیکھے دروازے دیوار کے ساتھ کسی جلی ہوئی چیز کا دھواں نظر آئے. اس طرف اپنے دروازے کی طرف دیکھے تو دروازے کے ساتھ کسی عزیز ترین ہستی کا خون نظر آئے. اور پھر بھی چپ کر کے گھر میں صبر سے بیٹھ جائے, اسے علی کہتے ہیں. اب یہ بتا, آج بھی زوار جا کے کہتا ہے السلام علیکہ یا اول مظلوم, اور سب سے پہلے مظلوم علی ابن ابی طالب تجھ پہ سلام. جملہ آخری ختم کر رہا ہوں. ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, سب نے کہا میرے اوپر بڑا ظلم ہوا. سلمان کہتے ہیں میرے اوپر بڑا ظلم ہوا. ابو ذر کہتے ہیں میرے اوپر بڑا ظلم ہوا. امیر المومنین کہتے ہیں نہیں, سب سے بڑا مظلوم میں ہوں. کہا یا علی وہ کیسے؟ کہا میرے سامنے رسول کی بیٹی کو, میری ناموس کو مسلمانوں نے تماچا مارا, میں علی ہو کے برداشت کر گیا. توجہ, میں علی ہو کے برداشت کر گیا, میں علی ہو کے برداشت کر گیا. میں کہوں گا یا علی اگر تماچا لگنا معیار ظلم مظلومیت ہے تو سب سے بڑے مظلوم آپ نہیں. ایک بطول کو تماچا لگا ہوا دیکھا, آزر امام زین العابدین کربلا سے شام تک. ماشاءاللہ تقبل اللہ. یہ تھے جناب مولانا سید سجاد حسین حمدانی صاحب, مدرسہ زینبی ہے راولپنڈی. اسے قبل کا قبلہ کو دعوت خطاب دوں. 2-3 اعلان نعت سماعت فرما لیں. سالانہ مجلس ازاد 30-31 مئی بمقام کھبا بڑالا امام ارگاہ حسینیہ میں مجلس ازاد منعقد ہو رہی ہے, جس میں حجت الاسلام جناب مولانا محمد عبد الحیدری صاحب لاہور, حجت الاسلام جناب مولانا معی الدین کاظم صاحب ڈھڈیال, جناب مولانا نصیر حیدر قمی صاحب چکوال, جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب افلیہ, جناب مولانا اقبال حسین خان صاحب ملتان, جناب مولانا سید علی حسن عسکری صاحب حمدانی آف چکوال, جناب مولانا سید ثقلین عباس نقوی صاحب آف لودھراں, جناب مولانا فیض علی کرپالوی صاحب سیلکوٹ, جناب مولانا نقی عمران جعفری صاحب آف اسلام آباد, جناب مولانا علی عباس صاحب آف مظفر گڑھ, جناب مولانا امیر حسین جعفری صاحب, جناب مولانا غلام قمر صاحب, جناب مولانا گلزار حسین, جناب مولانا شجر عباس صاحب, جناب مولانا محسن رضا صاحب اور ذاکر ظفر اقبال صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے. 13 جون بمقام ٹھٹی سیدان تحصیل کہوٹا ضلع راولپنڈی میں سالانہ مجلس ازا منعقد ہو رہی ہے, جس میں جناب مولانا حامد علی سندرانہ صاحب افسر گودا, جناب مولانا حافظ کوثر عباس صاحب اور دیگر ذاکرین اور علماء خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے. اب آپ کے سامنے شنشاہ فضائل و مصائب ترجمان حق و حقانیت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا غلام عباس خان صاحب آف جامعہ حیدریہ ضلع منڈی بھاولدین خطاب فرمائیں گے, اور ان کے بعد جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب آف لیہ خطاب فرمائیں گے. بآواز بلند صلوات. سلوات ہی پڑھ دے اور تھوڑے تھوڑے نیڑا ہو, خاص کر نوجوان حضرات.